السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک پاورفل اور بہترین وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے اور آپ کو یہ وظیفہ اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کو بار بار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب سے پہلے ٹاپک سمجھیں کہ ٹاپک کیا ہے، کس وجہ سے یہ وظیفے کی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں۔ بہت بھائی بہن اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کی شادی ہوئے بہت عرصے گزر گئے ہیں، بہت دن گزر گئے ہیں، بہت سال گزر گئے ہیں، لیکن اب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وظیفے کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ کو بیٹی کی خواہش ہے تو آپ کے گھر میں بیٹی ہوگی، اگر بیٹی کی خواہش ہے تو آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا، بیٹا کی خواہش ہے تو بیٹا ہوگا، بیٹی کی خواہش ہے تو بیٹی ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے گا اور آپ کے گھر میں اولاد جیسی نعمت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ یہ پوری بات اور پوری تفصیل آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے تو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بہت بھائی بہن ایسے ہیں جو شادی کر لی ہیں، شادی کیے ہوئے ان کے 2 سال نہیں، 4 سال نہیں بلکہ 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ان کے گھر میں نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ اب ہمارا پیڑھی کیسے چلے گا، ہماری نسل کیسے چلے گی، یہیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو لے کے بھائی بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی شخص کے لیے آج ہم ایک پاورفل اور بہترین وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر آئے ہیں۔ آپ اسے جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ بس ہم جو طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ جب کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ جہاں نماز پڑھیں گے وہیں پہ اسی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ایک تسبیح لے لیجیے گا، یا تو اگر آپ ہاتھ پہ ہی گنتی کر لیں تو آپ کی مرضی، آپ کو جس طریقے سے مناسب لگتا ہو، اچھا لگتا ہو وہ کام کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دانیہ تسبیح کے دانے پہ پڑھیں تب یاد رہے گا تو تسبیح لے لیں، یا لگے کہ ہاتھ پہ ہی یاد رہے گا تو ہاتھ پہ ہی، ہاتھ کی لکیر جو ہے، انگلی کی لکیر، اسی پہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جب آپ اتنا تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے تو آپ نے کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی درود آپ کو یاد ہو تو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب لاسٹ میں یعنی آخر جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تب پھر جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے لاسٹ میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن وظیفے کے لیے ایک درود ہے، درود ابراہیم، یعنی جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس درود ابراہیمی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ درود ابراہیم یاد کر لیں اور اسی کو پڑھیں، اس لیے کہ اس کی درود ابراہیم کی بہت فضیلت اور برکت آئی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ آپ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے جو آپ نے وظیفہ کرنے کے اول اور آخر 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب جب آپ 3 مرتبہ یہ درود پڑھ لیے تو آپ کو ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لینا ہے۔ کتنے بار؟ 41 مرتبہ، یعنی 41 ٹائمز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام لینا ہے۔ کون سا نام ہے وہ غور سے آپ لوگ سنیے۔ یا متینو، یا متینو 2، یا متینو 3، یعنی یا متینو 1 بار ہوا، یا متینو 2 بار ہوا، یا متینو 3 بار ہوا، یعنی اسی طریقے سے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد یہ 2 ٹائم میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام اور ہے یا حمیدو، یہ بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو نماز ظہر اور نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، جس سے یا حمیدو 1 ہوا، یا حمیدو 2 ہوا، یا حمیدو 3 ہوا، یعنی اسی طریقے سے یا حمیدو کو بھی آپ نے 41 مرتبہ وظیفہ اس کا کرنا ہے۔ پھر آپ نے 2 نام کا اور وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے اور کون؟ یا حیو یا قیوم، یہ بعد نماز مغرب آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بھی 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے یا حیو یا قیوم 1، یا حیو یا قیوم 2، یا حیو یا قیوم 3، یعنی اسی طریقے سے 41 مرتبہ آپ نے ان تینوں کا ورد کرنا ہے، تینوں کا وظیفہ کرنا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی پھر لاسٹ میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھا تھا تو درود ابراہیم ہی 3 مرتبہ لاسٹ میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اتنا وظیفہ کر لیں گے تو پھر آپ نے جس نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا ہے ہر بار آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں بھی اولادیں کھیلنے لگیں گی، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے۔ اگر آپ لڑکی چاہتے ہیں تو لڑکی ہوگی، اگر لڑکا چاہتے ہیں تو لڑکا ہوگا۔ اس وظیفے سے یہ زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، فائدہ پہنچے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے ہو تو کامنٹ باکس میں جائیں، کامنٹ کریں اور ہم سے رابطہ کر کے تمام باتیں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں سے ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔